اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور روزے بھی رکھ رہے ہوں گے۔ اچھا، آپ میں سے کون کون روزے جو ہیں وہ رکھ رہے ہیں؟ ہینڈ ریز کیجیے۔ رمضان کے روزے، میری آواز نہیں آ رہی؟ ہاں جی، روزے رکھ رہے ہیں آپ لوگ، شاباش۔ 11 ہینڈز ریز ہوئے ہیں جسٹ ابھی۔ 31 یہ 12 ہو گئے۔ جلدی جلدی ہینڈ ریز کریں نا، مجھے پتا چلے کہ ہم میرے اسٹوڈنٹس میں سے، ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے کتنے بچوں نے روزے رکھے۔ اور کلاس 6 میں بچے سب رسپانسیبل ہوتے ہیں اور سب پہ تقریباً فرض ہوتا ہے روزہ، کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ تو روزے بھی رکھیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک بھی۔ اچھا، یہ کلاس کے بعد میں پوچھوں گی کون کون سا بچہ کس کس پارے پہ ہے، ٹھیک ہے؟ میرے پاس آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی تک 17 بچوں کا جو ہے وہ ہینڈ ریز ہوا ہے، ان بچوں نے جو ہے وہ روزے رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنا ڈاؤن کر لیجئے ہینڈز، شاباش، ہینڈز ڈاؤن کیجئے۔ اور باقی بچے بھی جو روزہ وغیرہ نہیں رکھ رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ روزہ رکھیں، اور اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، کوئی وجہ ہے تو آپ کم از کم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ بوائز جو ان سے ہیں وہ نماز جا کے مسجد میں پڑھیں، تراویح کے ساتھ تراویح بھی پڑھنے کی کوشش کریں جتنی ہمت ہے اتنا، اور ساتھ آپ لوگ قرآن پاک بھی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ نماز قرآن اور کوشش کریں کہ باوضو رہیں۔ اچھا، ہم لاسٹ میں ہم لوگوں نے بیٹا وضو کے فرائض اور نواقض وضو ہم لوگوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے؟ آج ہم لوگ جو وہ وضو کا طریقہ بھی ہم لوگوں نے کر لیا۔ آج ہم جو ہے وہ غسل کا طریقہ کریں گے، اور ساتھ ہی کوشش کروں گی میں کہ آپ کو حدیث مبارکہ کروا دوں آج، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے جو وضو کے نواقض وضو اور وضو کے فرائض جو ہیں وہ آپ لوگوں نے لرن بھی کرنے ہیں، اور اپنی جو شیٹس ہیں رف کاپی، اس پہ آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہوم ورک میں آپ لوگوں نے اس کو نہیں کرنا۔ چل آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں غسل کا۔ ایک طہارت حاصل کرنے کے 3 طریقے ہم لوگوں نے پڑھے تھے، وضو، غسل اور تیمم، ٹھیک ہے؟ تیمم وضو ہم لوگوں نے کر لیا، اب ہم لوگوں کا جو ہے وہ غسل، جو غسل کا طریقہ جو ہے ہم پڑھیں گے کہ غسل کس طرح سے لیا جاتا ہے۔ بات ایوری ڈے ہم شاور لیتے ہیں، بات لیتے ہیں، لیکن یہ غسل جون سا ہے یہ فرض ہے۔ اور جب آپ جمعہ والے دن غسل جو ہے ہم لوگ لیتے ہیں، اور جب ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں، اب ناپاکی اپنے آپ سے ہم نے دور کرنی ہوتی ہے تو غسل کرنا فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ غسل کے بغیر پھر ہم پاک نہیں ہوتے۔ اور فرائیڈے کو سنت ہے غسل کرنا، خوشبو لگانا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، نماز ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ اب غسل جو ہے ہم اس کے بارے میں آج ریڈ کریں گے۔ فرسٹ اس کا ٹائٹل ہے غسل کے فرائض، کہ غسل میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ اگر یہ فرائض ہم ان میں سے کچھ بھی چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ اس میں نمبر فرسٹ پہ ہے اچھی طرح کلی کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ اچھی طرح کلی کریں، 3 ٹائمز ہی کر لیں۔ اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا، وہ بھی آپ 3 ٹائمز ہی کریں۔ اس کے بعد پورے جسم کو دھونا، اچھی طرح ملنا۔ آپ لگائیں کہ جو سوپ وغیرہ ہم لگاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا پورے باڈی کو ہم نے دھونا ہے۔ اور کیا ہے کہ 3 ٹائمز آپ نے رائٹ شولڈر پہ پہلے واٹر ڈالنا ہے، جس سے آپ کا ہاف پارٹ جو ہے باڈی کا وہ دھل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ٹھیک ہے، آپ اچھا کریں، جاؤ، میں نے دیکھنا تھا آپ کیسا کرتے ہو کام، ٹھیک ہے؟ جاؤ آپ جاتے ایزی ہو کے لکھو۔ اسماعیل بیٹا، آپ ہمیشہ لیٹ کیوں آتے ہیں؟ کلاس لے نہیں رہے ہو تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں آپ ہیں؟ اسی ٹائم پہ لیا کرو، بیٹھے رہا کریں، آپ اتنی لیٹ ہو جاتے ہو۔
अक्सर व बेशतर मैंने आपको बाद में जो है वो एंटर किया क्लास में। अच्छा, गुस्ल के फ़राइज़ अच्छी तरह कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, पूरे जिस्म को धोना, 3 टाइम्स राइट शोल्डर पे और 3 टाइम्स लेफ्ट शोल्डर पे डालेंगे आप तो। उसके अलावा आपके जो है वो 3 टाइम्स हेड पे आप डालेंगे तो फुल बॉडी आपकी वेट हो जाएगी। ठीक है, ये तो अभी आपको बता रहे हैं, फिर गुस्ल का तरीका नीचे आएगा। मैं गुस्ल के तरीके में से आपको ये बता रही हूँ। अब इनमें से है कि कोई फर्ज छूट गया या कोई एक उज़्व बाल बराबर भी खुश्क रह गया तो गुस्ल ना होगा। जैसे वुजू में है कि वुजू आप करें, कोई एक पार्ट भी आपका छूट जाता है, एक फ़र्ज भी आपका छूट जाता है तो आपका वुजू नहीं होता। इसी तरह से गुस्ल में भी है कि आप में कुल्ली करना भूल गए हैं, नाक में पानी चढ़ाना भूल गए हैं या फुल बॉडी को धोना भूल गए हैं तो इसका मतलब है आप का वुजू नहीं होगा, सॉरी गुस्ल नहीं होगा। ठीक है, अब गुस्ल का तरीका क्या है? ठीक है, पहले आपने ही सुन्नत तरीका है। ठीक है, सुन्नत में क्या फर्स्ट है कि पहले हाथ धोना। ठीक है, जैसे आपके वुजू में था, पहले हाथ धोना, जहां गंदगी लगी है इसको धोएं, उसको वॉश करें, अच्छी तरह से क्लीन करें। उसके बाद थर्ड है वुजू कर लेना बेहतर है मगर जरूरी नहीं। ठीक है, बेहतर है, अफजल है। ठीक है, मगर जरूरी नहीं। अगर आप गागल कर लेते हैं, नोज में वाटर डाल लेते हैं तो आपके जो है वो वुजू के 2 फ़राइज़ तो आपके पूरे हो जाए। थर्ड फ़र्ज तो आपने करना ही करना है ना, कि फुल बॉडी पे वाटर डालना ही डालना है, वो तो होना ही होना है। ठीक है, और अगर आप वुजू कर लेते हैं वो भी ज़्यादा बेहतर है। आप वॉशरूम में जाकर वुजू करें या बाथरूम में जाने से पहले वुजू करें, दोनों तरह से ठीक है ये। ठीक है, और नंबर 4 पे है 3 बार हल्क तक पानी ले जाकर अच्छी तरह कुल्ली करना। ठीक है, गारगरा करना जिसको कहते हैं, गार्गल करना कहते हैं। ठीक है, 3 बार नाक में पानी डालना। नंबर 5 है 3 बार नाक में पानी डालना और नाक साफ करना। ठीक है, यहाँ पे भी नाक झाड़ना। बुक्स वगैरह में, इस्लामिक बुक्स में अगर आप लोगों की किसी की रीडिंग हो इस तरह की कि वो बुक्स का हॉबी हो बुक्स रीडिंग की, तो वो पता चलता है कि नाक झाड़ना का वर्ड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। नोज़ को क्लीन करें, आप अपनी फिंगर से भी क्लीन करें जैसे कि वुजू में आपको बताया था, और नोज़ को ब्लो भी करें, 3 बार डालें और इसी तरह से वाटर डालें पहले, फिर नोज़ को ब्लो करें, फिर आप क्लीन करें, फिर वाटर डालें नोज़ में, फिर ब्लो करें और फिर क्लीन करें। 3 टाइम्स इसी तरह से करना है। ठीक है, फिर आपका अच्छी तरह से इंसान का, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इंसान का दिमाग फ्रेश हो जाता है। और नोट क्या है, हमेशा नाक बाईं हाथ से साफ करें। बाईं हाथ से ही वाटर डाला जाता है और बाईं हाथ से ही, लेफ्ट हैंड से ही वाटर डाला जाता है और लेफ्ट हैंड ही से क्लीन किया जाता है। और लेफ्ट हैंड की जो लास्ट फिंगर है ना, बेबी फिंगर जिसको कहा जाता है, वो ये वीवो 1901 कौन है भाई? एडमिट तो मैंने कर लिया आपको। अपना असल नेम लिखिए। ठीक है, ताकि पता चल सके कि भाई आप कौन हैं। इस तरह तो नहीं ना पहचान आएगी। अच्छे बच्चों की तरह अपने असल नेम्स जो हैं वो सामने लेके आया करें। और जिन बच्चों ने बेटा आपने नेम जस्ट लिखा हुआ है, क्लास और आईडी नहीं लिखी हुई, सेक्शन नहीं लिखा हुआ, उनसे रिक्वेस्ट है बेटा कि वो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में आ जाता है अब के दाईं कंधे पर पानी डालना, राइट शोल्डर पर वाटर डालना 3 टाइम्स। ठीक है ना, आपने वाटर डालना है 3 टाइम्स, यहाँ पे शो भी किया गया है। उसके बाद है आपका उसके बाद बाईं कंधे पर यानी कि आपने अपने लेफ्ट शोल्डर पर 3 टाइम्स वाटर डालना है। इससे आपकी हाफ बॉडी वेट हो जाती है। ठीक है, हाफ बॉडी जो है वो धुल जाती है। उसके बाद सर समेत पूरे जिस्म पर पानी डालना और आप अपने हैंड्स के साथ अपनी बॉडी को अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं, क्योंकि मलना भी कहा गया है ना, अच्छी तरह से क्लीन करना। आपने सोप लगाया, उसको अच्छी तरह से साथ साथ वॉश करते जाइए। ठीक है, उसके बाद ये भी सुन्नत तरीका है हमारा कि गुस्ल से फरागत के बाद दोनों पाँव धोना। ठीक है, जब आप गुस्ल से फारिग हो जाते हैं, आपने 3 टाइम्स सारे काम कर लिए, राइट शोल्डर पे, लेफ्ट शोल्डर पे, हेड एंड द फुल बॉडी पे आपने वाटर डाल लिया है, तो फिर यानी आप बिल्कुल फ्री हैं। अब आपने और कुछ नहीं करना,
تو اس کے بعد آپ نے نکلنے سے پہلے جو ہے اگر آپ بکٹ سے کر رہے ہیں تو بکٹ سے واٹر لے رہی ہیں تو آپ فلائی پاٹ میں واٹر لے کے 3 ٹائمز اس کو وہاں سے اچھی طرح پاؤں دھو لیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے ٹیپ کے نیچے اس کو واش کرنا ہے تو ٹیپ کے نیچے واش کر لیں، ٹھیک ہے. پھر آپ باہر نکل سکتے ہیں اور اپنے تمام کام جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. نماز ادا کرنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، یہ گھر کے دوسرے کام کرنے ہیں، اوراد وغیرہ کرنے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. از اٹ کلیئر؟ ٹھیک، تو آگے آپ کا آ جاتا ہے نیکسٹ بہتر قرار دیا ہے. تیمم بھی میں آج آپ لوگوں کو کلیئر کروا دوں، آج آپ کو ختم کروا دیتی ہوں. تیمم کا بھی یہ ہم لوگوں کے جو وضو کے طریقے ہیں، طہارت پاکی حاصل کرنے کے طریقے ہیں، یہ ہم لوگوں کے آج فنش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تیمم یعنی کہ یہاں پر تیمم کو انڈر لائن کر کے اس کے ساتھ آپ یہاں پہ لکھ لیجئے کہ پاک مٹی سے وضو کرنا. تیمم مینز پاک مٹی سے وضو کرنا، ٹھیک ہے. اپنی ورک بکس پہ لکھ لیجئے کہ پاک مٹی سے وضو کرنا. تیمم میں فرسٹ کیا ہے کہ نیت یعنی کہ ارادہ کرنا کہ آپ جو ہے وہ مٹی سے وضو کرنے کی نیت کرتے ہیں، آپ کا ارادہ ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے مٹی سے. اور یہ جو ہے یہ اسپیسیفک کنڈیشن میں ہوتا ہے. ہر مرتبہ آپ میں ذرا سا ایسا ہو کہ بھئی یہ پانی نہیں ملا تو آپ گھر میں ہی وضو تیمم کرنا شروع کر دیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ ایسا ہے کہ سفر میں ہو انسان یا جیسے آپ لگا لیں میدان جنگ میں ہوں تو اس وقت بھی وضو جو ہے وہ مٹی سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ حالات ایسے ہیں کہ آپ کو ہو سکتا ہے پانی کہیں پہ اویلیبل نہ ہو، آپ کسی سے مانگ بھی نہ سکیں. تو اب تیمم کے بارے میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں آپ کو ہلکا سا اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں. یہ پراپر میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو ہلکا سے یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے کہ ایک مرتبہ سفر پہ آئی تھنک سو جا رہے تھے سب لوگ. حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، پیغمبر پاک بھی تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہی شامل تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا جو ان کی بہن نے گفٹ کیا ہوا تھا ان کو، حضرت اسماء نے بنت ابی بکر نے. وہ ان کا ہار گم ہو گیا. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ہار چاہیے. وہ تلاش کرتے 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 شام ہو گئی اور جو ہے بیچ میں نماز کا وقت بھی آیا. تو اس وقت جو ہے وہ بیچ میں نماز کا وقت بھی ہے. وہاں ایسا علاقہ تھا جہاں پہ آپ کو پتا عرب کا علاقہ جو ہے ریگستانی علاقہ ہے زیادہ تر، تو وہاں پہ پانی میسر نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ لوگ تیمم کر لیں. حضرت عائشہ کو کچھ نہیں کہا کیونکہ حضرت عائشہ ابھی پیغمبر پاک کی بھی بہت پیاری تھی اور ظاہر اللہ تعالیٰ کی بھی. تو حضرت اس وقت تیمم کا حکم ہوا، ٹھیک ہے. وہ تیمم کر کے لوگوں نے نماز ادا کی، اور جب بہت زیادہ دیر ہو گئی، مغرب کا ٹائم ہو گیا تقریباً، تو سب نے کہا کہ اب تو یہ نہیں ہو سکتا، رات ہونے والی یہ نہیں ملے گا. تو وہاں سے قافلہ رخصت ہونے لگا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھنک سو جس اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، جس اونٹ میں ہودا کہتے ہیں اس کو، ہودا جس اونٹ کے اوپر تھا، وہ جب اٹھا تو اس کے نیچے سے جو ہے وہ ہار مل گیا اس وقت، ٹھیک ہے. تو پھر وہ لے کے تو روانہ ہوئے. لیکن یہ حضرت عائشہ کی برکت و فضیلت سے یہ والی آسانی پیدا ہوئی کہ اگر کہیں مسئلہ ہو جائے، پانی نہ مل پائے، جنگ کا ہو، سفر کا ہو مسئلہ، آپ کو پانی نہ ملے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں. تو تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ نیت اور ارادہ کرنا ہے. پاک مٹی پر ہاتھ پھیر کر ایک مرتبہ جھاڑ کر چہرے پر ملنا. پاک مٹی پہ ہاتھ مارا آپ نے، ٹھیک ہے، ہاتھ پھیرا، پھر اس کو جھاڑ لینا ہے، مٹی نہیں لگا لینی اپنے ساتھ، ٹھیک ہے. جتنی تھوڑی بہت مٹی رہ جائے گی اس کو آپ نے جو ہے وہ اپنے فیس پہ لگا لینا ہے، ٹھیک ہے. ایک مرتبہ اس طرح سے ہو گیا. ایک مرتبہ جسٹ دیکھ لیں، پانی سے 3 مرتبہ، مٹی سے 1 مرتبہ. اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے پاک صاف رہنا. اور کونی سمیت بازو ملنا، ٹھیک ہے. کونی سمیت 1 مرتبہ آپ بازو مل لیں، ٹھیک ہے، صاف کر لیں بس آپ کا
वज़ू और ये तयम्मुम हो गया। जस्ट 2 इसके फ़राइज़ हैं जो आपने, एक नियत करना, 3 हो गए, नियत कर लिया आपने पाक मिट्टी के साथ, हाथ फेर कर एक मरतबा चेहरे पर फेर लिया और फिर हाथ धो लिए, आप पाक साफ है, आप नमाज कुरान सब कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। आप में से अब बेटा जिन बच्चों को कोई क्वेश्चन है, कोई ये क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो बच्चे जो हैं पूछ सकते हैं। ठीक है, और क्लास के को एंड करने के लिए जो है वो रिकॉर्डिंग के लिए जस्ट आप लोगों से अल्लाह हाफिज़।